بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تاریخ انسانیت اس پر گواہ ہے کہ اس دنیا میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جس قدر اس سے محبت کی گئی، جس قدر اسے یاد کیا گیا، جس قدر اس پر جان و مال نچھاور کیا گیا، تنہائیوں میں بیٹھ کر جس قدر اسے پکارا گیا اور جس قدر اس کے سامنے فریادیں کی گئیں، کائنات میں کوئی دوسرا اس کے ہم پایا نہ پایا گیا۔ پس سب عظمتوں اور بلندیوں کی معراج اور محبتوں اور چاہتوں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی جناب میں ہر قولی و فعلی ادب کا لحاظ رکھے۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ اپنے محسن مربی کا ادب و لحاظ ملحوظ رکھا جائے۔ انسان اگر غور کرے تو اپنا انگ انگ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دے تو انسان ذلیل و خوار، وہ صحت نہ دے تو انسان بیمار اور ناچار، وہ عقل نہ دے تو انسان دیوانہ، وہ سماعت نہ دے تو انسان بہرا، وہ گویائی نہ دے تو انسان گنگا، وہ بینائی نہ دے تو انسان اندھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہی محسن حقیقی ہے۔ جبین نیاز بھی اسی کے آگے جھکے اور ہر ادب بھی اسی کی چوکھٹ پر نچھاور کیا جائے۔ جن مقدس ہستیوں کو معرفت الہی نصیب ہوئی، ان کی زندگی کا ہر گوشہ ادب کے عطر سے معطر نظر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے 950 سال کوشش کی، مگر قوم نوح اپنی ضلالت و گمراہی اور بے ادبی و شقاوت پر ڈٹی رہی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور اظہار رسانی سے دل برداشتہ ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھر سلامت نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، نازل وحی فرمائی کہ آپ کشتی بنا لیں، عن قریب طوفان آئے گا، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیا جائے گا اور کفار کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور لوگوں کو اس میں سوار کر لیا۔ آپ کا ایک بیٹا نافرمان نکلا اور اس نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا، حتیٰ کہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ شفقت پدری نے جوش مارا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ بارگاہ الوہیت کے ادب کی روشن مثال ہے۔ غور فرمائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو گیا اور تیرا وعدہ پورا نہیں ہوا، تاہم ارشاد باری تعالی ہوا، اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس تنبیہ خداوندی پر تھر تھرا اٹھے اور یہ کہنے لگے، میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور توبہ کی، یوں نہ کہا کہ پھر ایسا نہ کروں گا کہ اس میں دعویٰ نکلتا ہے۔ بندے کو کیا مقدور ہے، چاہیے کہ اس کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر ایسا نہ ہو اور نہ کرنے کا دل میں عزم رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ کے جو الفاظ قرآن میں نقل ہیں، ان میں بھی یہی ادب ملحوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو توحید کا درس دیا اور اپنے پروردگار کا تعارف ان الفاظ سے کروایا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کلام میں کتنی لطافت ہے کہ صفات پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا پلانا اور شفا دینا، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دیا اور بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، گویا کہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر بادی النظر میں بیماری کو عیب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا بیماری کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ادب کے خلاف تھا، لہٰذا یوں کہا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ کلام الہی اور ادب الہی کی بہترین مثال ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے دنیا کی آسودہ حالت عطا فرمائی تھی۔ رزق کی فراخی اس قدر کہ 3,000 اونٹ، 3,000 گھوڑے، 1,000 بکریاں، 500 حشم و خدم اور پھلوں کے بہت بڑے باغات عطا کیے۔ اس پر مزید یہ کہ نیک اولاد اور نیک سیرت و خوبصورت بیوی عطا کی۔ مشیت الہی سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا دور شروع ہوا تو باغات جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد مکان کے حادثے میں ہلاک ہو گئی، شدید قسم کے بدنی امراض نے آن گھیرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کا مجسمہ بن گئے۔ ایک موقع پر انہی الفاظ میں دعا کی، اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں عجز و نیاز کا عجیب انداز ہے کہ اگر اے اللہ مجھے عافیت بخش اور شفا عطا کر کے الفاظ دوست سے دعا کرتے تو بھی جائز ہوتا، مگر شان عبودیت ادب کے متقاضی تھی، پس آپ نے صبر اور ادب کا ایسا حسین امتزاج پیش فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے پیغام آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے 3 الفاظ ابرار، نعم العبد اور ابواب کے ذریعے حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی۔ قیامت تک ہر مومن تلاوت کے دوران مندرجہ بالا الفاظ سے ادب الہی پر ملنے والے اجر کو یاد کرتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مسلسل 7 دن اور راتیں سفر کرنے کے بعد مدین پہنچے تو سخت تھکاوٹ اور بھوک کی حالت میں یوں دعا کی، میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا اے اللہ مجھے کھانا کھلا کی صورت میں پیش کرتے تو بھی گنجائش تھی، مگر آپ نے ایسے الفاظ سے دعا مانگی جو ادب بارگاہ الہی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی مثال۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اکٹھا سفر کرنے کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، پوچھنے پر فرمایا سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں۔ آگے چل کر 2 یتیموں کے مکان کی خستہ دیوار کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ پوچھنے پر فرمایا آپ کے پروردگار نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں جوان ہو کر اپنے خزانے کو نکالیں۔ اگرچہ خضر علیہ السلام نے یہ دونوں کام مشیت الہی سے کیے تھے، لیکن ادب کی انتہا دیکھیے کہ جس کام میں شر تھا یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، اسے اپنی طرف منسوب کیا، اور جس کام میں خیر تھی یعنی دیوار بنانا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال۔ حضرت یونس علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے بصد و عجز و نیاز بارگاہ الوہیت میں اپنی فریاد درج ذیل الفاظ میں پیش کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں ہی تھا ظلم کرنے والوں میں سے۔ قرآن مجید کی آیات گواہی دے رہی ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس طرح ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو روز محشر تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں عجز و ادب سے جو بھی فریاد پیش کی جائے گی شرف قبولیت پائے گی۔ آج بھی اکثر اہل اللہ مصیبت زدگان کو اس آیت کریمہ کا ورد بتاتے ہیں۔ رنج و آلام کے دفعیہ کے لیے یہ آیت کریمہ اکسیر اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے وقت بارگاہ الوہیت میں مقام تدلی تک پہنچے تو اس قدر باادب اور باوقار انداز میں تھے کہ رب کائنات نے خود گواہی دی، پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی آنکھ نے جو دیکھا پورے تمکن اور اعتقان سے دیکھا، نہ نگاہ ترچھی ٹیڑھی ہو کر دائیں بائیں ہٹی، نہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اس چیز پر جمی رہی جس کا دکھلانا مقصود تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اسے نہ دیکھنا اور جو چیز نہ دکھلائی جائے اس کو تاکنا دونوں عیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے پاک تھے۔ دیدار محبوب کے دوران آنکھ کی ٹکٹکی میں بھی فرق نہ آیا، طلب کی توجہ بھی وہیں مرکوز رہی، نہ آنکھ چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔